السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کی سرحد پر موجود ایک ایسے حیرت انگیز گاؤں کی سیر کروائیں گے جہاں کچھ گھر پاکستان میں ہیں جبکہ کچھ گھر بھارت میں موجود ہیں۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ گاؤں بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ہی زمین پر رہنے والے لوگ دو مختلف ملکوں کے شہری بن گئے، لیکن آج بھی ان کی ثقافت، زبان اور رہن سہن میں حیرت انگیز حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ آخر اس گاؤں کی کہانی کیا ہے؟ یہاں کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ اور سرحد کے اتنے قریب رہنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ آئیے آج زمین کی سیر کے ساتھ اس منفرد سرحدی گاؤں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد موجود ہے۔ اس سرحد کے مختلف حصوں پر بے شمار چھوٹے بڑے گاؤں آباد ہیں، لیکن ان میں سے کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جن کی کہانی باقی سب سے مختلف ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں رہنے والے لوگ ایک ہی خاندان کی طرح زندگی گزارتے تھے، مگر 1947 میں سرحد کھینچی گئی تو صرف زمین ہی نہیں بلکہ بے شمار خاندان، دوستیاں اور رشتے بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس سرحد کے دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جن کے عزیز دوسری جانب رہتے ہیں، مگر وہ آسانی سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ دوستو، جس سرحدی گاؤں کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ضلع بہاول نگر کے ریگستانی علاقے کے قریب واقع ہے، جبکہ سرحد کی دوسری جانب بھارت کا راجستھان شروع ہو جاتا ہے۔ دور دور تک پھیلی سنہری ریت، خاموش فضا، اونچے ٹیلے اور مٹی کے گھر اس علاقے کی پہچان ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار سست ہو گئی ہو، کیونکہ یہاں کی زندگی شہروں کی بھاگ دوڑ سے بالکل مختلف، نہایت سادہ اور پرسکون نظر آتی ہے۔ دوستو، جیسے ہی ہم اس گاؤں میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے نظر ان خوبصورت مٹی اور گارے سے بنے گھروں پر پڑتی ہے۔ پہلی نظر میں یہ گھر شاید بہت سادہ محسوس ہوں، لیکن حقیقت میں یہی اس علاقے کی صدیوں پرانی ثقافت ہیں۔ یہ گھر جدید سیمنٹ سے نہیں بلکہ مٹی، گارے، لکڑی، بانس، گھاس اور دیگر مقامی مواد سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان کی موٹی دیواریں شدید گرمی کو اندر آنے سے روکتی ہیں، جبکہ روایتی انداز میں بنائی گئی چھتیں گھروں کو قدرتی طور پر نسبتاً ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ اگرچہ یہ گھر دیکھنے میں سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کی تعمیر کے پیچھے کئی نسلوں کا تجربہ چھپا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ریگستانی موسم میں کون سا مواد زیادہ مضبوط، پائیدار اور آرام دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی نسل بھی جدید تعمیرات کے باوجود اپنے روایتی طرز تعمیر کو برقرار رکھنا پسند کرتی ہے۔ دوستو، اس گاؤں کی زندگی سورج نکلنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مرد اپنے مویشیوں کو چارہ ڈالنے، کھیتوں کی طرف جانے یا روزمرہ کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب خواتین گھر کی صفائی، پانی بھرنے، روٹی پکانے اور بچوں کی دیکھ بھال جیسے اہم کام سنبھالتی ہیں۔ جہاں ہر فرد اپنے خاندان کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور یہی باہمی تعاون اس گاؤں کی اصل طاقت ہے۔ اگر اس پورے علاقے میں کسی ایک چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ پانی ہے۔ ریگستانی موسم اور کم بارش کی وجہ سے یہاں ہر بوند قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں کو پانی دور دراز علاقوں سے لانا پڑتا ہے، جبکہ گرمیوں میں پانی کی کمی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں کے لوگ پانی کو نہایت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور اس کی حفاظت اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مویشی پالنے سے وابستہ ہیں۔ اس علاقے میں کپاس اہم فصلوں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اسے نسبتاً کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ، بکریاں، گائے اور بھیڑیں بھی بڑی تعداد میں پالی جاتی ہیں، جو مقامی لوگ کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ دودھ، دہی، مکھن اور لسی یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں اور تقریباً ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ریگستانی زندگی میں اونٹ صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی کئی مقامی لوگ سامان کی نقل و حمل یا دور دراز سفر کرنے کے لیے اونٹوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اونٹوں کو نہایت خاص اہمیت حاصل ہے اور انہیں یہاں کی ثقافت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ سرحد کے دونوں طرف رہنے والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے لباس، زبان، کھانے اور رسم و رواج میں حیرت انگیز حد تک مماثلت نظر آئے گی۔
اگر کسی اجنبی کو یہ نہ بتایا جائے کہ سرحد کہاں ہے تو شاید وہ دونوں جانب کے لوگوں میں کوئی واضح فرق محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ کئی خاندان آج بھی ایک جیسے روایتی لباس پہنتے ہیں اور اپنی پرانی ثقافت کو پوری محبت کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سرحدوں نے زمین ضرور تقسیم کی، مگر یہاں کے لوگوں کی ثقافت، زبان اور یادیں آج بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ دوستو، آج ہم نے پاکستان اور بھارت کی زیرو لائن کے قریب واقع اس منفرد سرحدی گاؤں کی سیر کی، جہاں مٹی کے گھر، سادہ زندگی، محنتی لوگ اور برسوں پرانی روایات آج بھی پوری خوبصورتی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ دنیا کے مختلف ممالک، سرحدی علاقوں، منفرد ثقافتوں اور حیرت انگیز طرز زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زمین کی سیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔